امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان یوم الحسین اقرح جفوننا واسبل دموعنا، کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روز شہادت کی بدولت ہماری پلکیں زخمی ہو چکی ہیں، اس قدر عزاداری کی جاتی ہے اور اس قدر گریہ وزاری کی جاتی ہے امام حسین کے لیے کہ یہ پلکیں زخمی ہو چکی ہیں. اسبل دموعنا، ہمارے آنسو جاری ہیں امام حسین کے لیے، پیوستہ جاری ہے امام حسین کے لیے. اور امام حسین کی عزا میں اس قدر مصروف ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ابن الشبیب ان کنت باقیا لشیء، اے ابن شبیب اگر کسی چیز پر گریہ کرنا چاہو، زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں، پریشانیاں پیش آتی ہیں، حوادث پیش آتے ہیں، انسان کا دل کرتا ہے کہ ان مشکلات میں، ان پریشانیوں میں انسان گریہ وزاری کرے، انسان عزاداری کرے. تو ابن شبیب اگر ایسا من ہو تو میرے جد حسین ابن علی پر گریہ کرنا، حسین ابن علی پر عزاداری کرنا، وہ حسین ابن علی کہ جس کا مقدمہ پیش کرنے کے لیے فاطمہ زہرا روز محشر حاضر ہوں گی، باقاعدہ فرشتے صدا دیں گے کہ یا اہل المحشر یا اہل الجم غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اپنی پلکوں کو جھکا دو، اپنے سروں کو جھکا دو، آج فاطمہ محشر میں آئی ہے، آج فاطمہ اس پل صراط سے گزرنا چاہتی ہے. فاطمہ کے ہاتھوں میں ایک پیراہن، ایک قمیص ہوگی جو خون سے آلودہ ہوگی، اور وہاں حسین ابن علی کا مقدمہ پیش کرے گی فاطمہ. لیکن خود فاطمہ کا مقدمہ کون پیش کرے؟ خود فاطمہ کی مظلومیت کو کون اجاگر کرے؟ اللہ کا حبیب فاطمہ زہرا کو دیکھ کر گریہ وزاری کرتا ہے. ام المومنین پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فاطمہ کو دیکھ کر کیوں گریہ وزاری کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں اپنے بعد فاطمہ پر آنے والے مسائل کو دیکھ رہا ہوں. وہ وقت آئے گا جب اس مخدرہ کی عصمت کو، اس کی حرمت کو، اس کے تقدس کو، اس کے دروازے کی عظمت کو پامال کیا جائے گا. وہ وقت آئے گا جب اس کے دروازے کی حرمت کا احترام نہیں ہوگا. وہ دروازہ جس پر اللہ کے نبی 7 ماہ تک آیے تطہیر کی تلاوت کرتے رہے، بتاتے رہے یہ وہ دروازہ ہے جو فاطمہ زہرا کا دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے جو اہل بیت کا دروازہ ہے. لیکن امت نے اس دروازے کا احترام نہ کیا، اسی دروازے پر آگ لے کر آئے، اسی دروازے کو نظر آتش کیا. معلوم تھا اس دروازے کے پیچھے فاطمہ ہے، لیکن دروازے کو فاطمہ پر گرایا. رسول خدا فرماتے ہیں میری یہ امت محسن کو اور فاطمہ کے جنین کو شہید کرے گی، اس کی پسلیوں کو توڑ دے گی. وہ مصائب جان کر اور وہ مصائب کی طرف توجہ کر کے اللہ کے حبیب گریہ کرتے ہیں. اور وہ وقت آتا ہے جب امیر المؤمنین صحن خانہ میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں. فاطمہ زہرا جلدی نماز کو ختم کر کے اپنے بستر کی طرف جاتی ہیں، چونکہ اس کرب کو، اس مصیبت کو، اس مشکل کو ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی کہ علی کو معلوم نہ ہو جائے کہ فاطمہ تو دعا کے لیے بھی ہاتھ بلند نہیں کر سکتی. فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں. اور جب فاطمہ زہرا کو غسل دیتے ہیں تو اسما سے کہتے ہیں آہستہ رو، آہستہ رو، کہیں کسی کو معلوم نہ ہو
جائے کہ حبیبہ نبی اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن وہ وقت آتا ہے کہ خود علی مرتضی دھاڑے مار کے روتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے علی کیا ہوا؟ آپ تو ہمیں روک رہے تھے، آپ تو ہمیں منع کر رہے تھے، کیا ہوا کہ اب آپ رونے لگے؟ کہا اسماء یا فاطمہ کی پسلیاں مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں بتایا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہے اور وہ بیت علی میں علی کی خدمت کر رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔